سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس وقت ہو تو مسجد میں تشریف لے آئے۔ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد بتایا گیا کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، اور جہاں پر اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، فرشتے ایسے محافل کو ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں پر محبوب خدا کا ذکر ہو، اس محفل کی عظمت شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ گزشتہ جو رات گزری، اگر نبی پاک نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، یہ میرا کہنا نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، اگر نبی پاک نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، اللہ تعالیٰ نہ آسمان بناتا، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ یہ ساری کائنات۔ یہ ساری کائنات صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین کائنات بنائی کا بچھونا بچھایا، آپ بڑی ڈھونڈتے ہیں، ناراض کہاں ڈھونڈتے ہیں، یا اللہ اتنی خوبصورت کائنات بنائی تو ویسے آواز آتی ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ایسی آدمی بہت گزار چکا ہوں، آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ بھی اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہوں گے، شادی کی سالگرہ بھی مناتے ہوں گے، لوگ بھی مناتے ہیں۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ کوئی سالگرہ منانے سے پہلے یا اس کو عہدہ یا منصب ملا ہو، وہ منانے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس آیا ہو اور اس نے دلیل مانگی ہو کہ مجھے بتائیں سالگرہ منانا قرآن سے جائز ہے، حدیث سے جائز ہے، کسی امام کا قول موجود ہے؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں خوشی مناؤں گا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ سالگرہ منائے، پھر عہدہ منصب ملے، وہ سیلیبریٹ کرے، کسی سے نہیں پوچھتا۔ لیکن میں نے ایسا شخص ضرور دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نبی کا برتھ ڈے مناؤں، سالگرہ مناؤں، عید میلاد النبی مناؤں، وہ آ کر ہم سے پوچھتا ہے قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، کوئی حدیث دکھاؤ، آ کر سوال کرتا ہے۔ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ سوال کرنے والا کافر نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا آ کر سوال کرتا ہے، مجھے قرآن و حدیث میں دکھاؤ۔ الحمدللہ قرآن و حدیث میں ملاد موجود ہے، لیکن میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ذکر ہو سما کا اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، ذکر ہو پھولوں کا اور بلبل دلیل ڈھونڈ رہی ہو، اور ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امتی دلیل ڈھونڈ رہا ہو، نبی کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ حیرانی ہوتی ہے، نبی کا ذکر کرنا، ذکر اللہ نے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہمیں نبی کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کلیہ یاد کرتے ہیں،
ایک کلیہ غور سے یاد کرتے ہیں، آپ کے بہت کام آئے گا، کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا۔ کسی بھی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے، حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو شراب نہیں پینی قرآن نے منع کیا ہے، چوری نہیں کرنی قرآن نے منع کیا ہے، جھوٹ نہیں بولنا قرآن نے منع کیا ہے۔ جن کاموں سے روکنا تھا اس پر دلیل آئی ہے، جن کاموں سے روکنا نہیں تھا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کام اپنی اصل میں جائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پان کھاتے ہیں آپ لوگ، پان کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، کسی امام کا قول دکھاؤ۔ تم قرآن و حدیث میں نہیں کہہ سکتے یہ اس طرح سے میں نے ٹوپی پہنی ہے، پہننا جائز ہے ناجائز ہے؟ قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا۔ میں نے اس طرح کے کپڑے پہنے، جائز ہے ناجائز ہے؟ قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا۔ آپ کو قرآن و حدیث میں کیا ملے گا؟ جن کاموں سے روکنا تھا وہاں دلیل ملے گی آپ کو، جائز کی دلیل نہیں ملے گی آپ کو، منع کی دلیل ملے گی۔ ریشمی کپڑے نہیں پہننے، قرآن و حدیث نے منع کیا۔ حرمت کی دلیل آ گئی۔ اگر قرآن جائز کاموں کی فہرست پیش کرتا، اس طرح کے 10 قرآن ہوتے ہیں، زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، جن کاموں سے روکنا تھا اس پر دلیل آ گئی، وہ کام نہیں کر سکتے۔ میلاد سے روکنے کی ایک دلیل دکھا